بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس سیکنڈ ایئر، السلام علیکم۔ آج ہم ڈائجسٹو سسٹم کا دوسرا کوسچن پڑھیں گے۔ خوراک کے ہضم ہونے کے مختلف مدارج کو تحریر کیجیے۔ غذا کے ہضم ہونے میں کون کون سے مراحل ہوتے ہیں، کیا کیا اس میں چینجنگز آتی ہیں، وہ آج یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے غذا کو چبانا، پھر اس میں لعاب دہن کا شامل ہونا یعنی سلائیوا کا، پھر ہے غذا کو نگلنا، پھر اسٹمک میں اس کی جو ہے وہ کیمیفیکیشن ہوتی ہے، دین غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا ہے، عمل انجذاب، اور لاسٹ پہ ہے ایکسکریشن۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے غذا کا چبانا۔ غذا کو چبانے کا پہلا عمل منہ میں ہوتا ہے۔ دانت غذا کو چبانے، پیسنے اور بریک کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زبان اور جبڑے کے عضلات بھی غذا کو چبانے میں مدد دیتے ہیں۔ جتنی آپ باریک باریک غذا کو چبائیں گے، ڈائجیشن اس کی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، غذا کا جب چبانے کا پورا پروسیجر ہمارے منہ کے اندر ہوتا ہے۔ جب غذا کو چباتے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ اس میں سلائیوا شامل ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لعاب دہن کا شامل ہونا یعنی انسلائیویشن۔ غذا کو چبانے اور اس میں لعاب دہن کے شامل ہونے کے عمل کو انسلائیویشن کہتے ہیں۔ جب ہم غذا کو چباتے ہیں تو ایک لیسدار رطوبت جو ہے وہ غذا میں شامل ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم لعاب دہن کہتے ہیں یا سلائیوا۔ اب یہ جو لعاب دہن ہے یہ کیا کرتا ہے، غذا کو نگلنے کے عمل میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غذا کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کو تر کرتا ہے، جب وہ نرم ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے، تو وہ ایزیلی حلق سے نیچے اترتی جاتی ہے۔ یہ جو سلائیوا ہے یہ ایک بے رنگ، شفاف اور کھاری خاصیت کی ایک رطوبت ہے۔ اس رطوبت میں ایک خمیر موجود ہوتا ہے جسے ٹائلن کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، ناقابل حل نشاستہ کو قابل حل شکر میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی مالٹوز کی فارم میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس میں گلوکوز کے 2 مالیکیول ہوتے ہیں جو کہ مزید آگے جا کے مزید پروسیجر میں باڈی میں ڈائجسٹ ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی غذا کا نگلنا۔ لعاب دہن کے شامل ہونے کی وجہ سے غذا نرم اور تر ہو جاتی ہے، جو آسانی سے ایک لقمے کی صورت میں حلق میں آ جاتی ہے منہ کے ذریعے سے۔ یہاں پر 2 سوراخ ہوتے ہیں، کیسے، ایک سانس کی نالی کا اور ایک خوراک کی نالی کا۔ ان دونوں کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی خوراک گزرنے کا عمل ہوتا ہے تو یہ جو گلوٹس کا منہ بند کر دیتا ہے، یعنی سانس کی نالی کا منہ اس ڈھکن نے بند کر دینا ہوتا ہے۔ یہ جب خوراک نگلنے کا عمل ہوگا تو اس دوران یہ ڈھکن جو ہے وہ خوراک کی نالی سے اٹھ کے کہاں چلا جائے گا، سانس کی نالی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، ان 2 نالیوں کے اوپر ایک گہری ہڈی کا ڈھکنا ایپیگلوٹس ہوتا ہے۔ جب غذا کا لقمہ حلق میں آتا ہے تو یہ ڈھکنا سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے اور لقمہ آسانی سے ایپیگلوٹس کے اوپر سے گزرتی خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ سانس لینے اور خوراک نگلنے کا عمل بیک وقت نہیں ہوتا، یعنی جب خوراک آپ کے حلق سے گزر کر نالی میں جاتی ہے تو اس دوران آپ کا جو سانس کی نالی اس کا ڈھکن اوپر سے وقتی طور پہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لقمہ وہاں سے گزر جائے گا وہ دوبارہ سے اوپن ہو جائے گا۔ معدے میں ہاضمے کا عمل یا غذا کا کیموس بننا یعنی کیمیفیکیشن آف فوڈ۔ اب دیکھیں، جو پہلے باریک اور چبائی ہوئی غذا ہے اس کو باریک دانتوں نے پیس کے کر دیا، اس میں سلائیوا شامل ہو گیا، ایک ٹائلن شامل ہو گیا، جو ناقابل حل شکر تھی وہ مالٹوز کی فارم میں آ گئی، پھر وہ مزید حلق سے گزر کر کہاں پہنچ گئی، آپ کے سٹمک میں۔ اب سٹمک میں کیا ہے، ایک کھاری اور تیزابی خاصیت کی ایک رطوبت پروڈیوس ہوتی ہے۔ جیسے سٹمک میں خوراک پہنچے گی اس کو ہم کہتے ہیں رطوبت معدہ یا گیسٹرک جوس۔ ٹھیک ہے، گیسٹرک جوس جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کی جو خوراک ہے اس کو مزید ڈائجسٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ یہ بے رنگ، شفاف اور تیزابی خاصیت کی رطوبت ہوتی ہے۔ لعاب دہن کا یہاں پہ یعنی سلائیوا کا اثر یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو گیسٹرک جوس ہے اس میں 2 انزائمز ہوتے ہیں، کون کون سا، ایک رینن اور دوسرا پیپسن۔ رینن کا کیا کام ہے، یہ دودھ کو جما دیتا ہے، یعنی جو بھی دودھیا شکل میں آپ کی جو خوراک ہوگی اس کو دودھ کی شکل دے دے گا، یعنی اس کو جما سا دیتا ہے، یہ خمیر کا یہ کام ہے۔ پھر پیپسن ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ پروٹین کو، گوشت کو، مچھلی اور انڈے کو قابل ہضم مرکبات یعنی پیپٹونز میں، یعنی پروٹین سے اس کو پیپٹون کی فارم میں لے آتا ہے۔ پھر نمک کا تیزاب ہوتا ہے جو جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ معدے کی عضلاتی تہہ خوراک کو محرک کرتی رہتی ہے، یعنی اس کو موومنٹ میں رکھتی ہے۔
نیم ہضم شدہ غذا کیموس کہلاتی ہے۔ معدے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ چکنائی اور نشاستہ دار اشیاء ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کیا کریں گی؟ یہ ایک پائلورک اینڈ سفنکٹر سے گزر کر آپ کی چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے ڈیوڈینم میں چلی جاتی ہیں۔ غذا کو کیموس بننے کا جو پروسیجر ہے اس میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ معدے میں 2 اس میں خمیر شامل ہوتے ہیں گیسٹرک جوس کے تھرو، وہ رینن اور پیپسن ہیں۔ وہ جب تھوڑی قابل ہضم خوراک ہو جاتی ہے اس کو آگے جو ہے وہ جس میں مختلف جو آپ کے نیوٹریئنٹس ہیں، لائک آپ کی کیا اس کو کہتے ہیں، چکنائی اور نشاستہ دار اشیاء، یعنی آپ کی فیٹس اور کاربوہائیڈریٹ جو ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی، تو یہ پائلورک اینڈ سفنکٹر سے گزر کر آپ کے ڈیوڈینم میں چلی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا یا غذا کا کیلوس بننا یعنی کیلیفیکیشن۔ معدے کی نیم ہضم شدہ غذا یعنی کیموس جب چھوٹی آنت کے پہلے حصے ڈیوڈینم میں جاتی ہے تو 3 عناصر کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں بائل جوس شامل ہوتا ہے، یعنی صفرا کی رطوبت شامل ہوتی ہے۔ صفرا کا آپ کو بتایا تھا کہ جگر کے ساتھ آپ کا جو رطوبت بنے گی جگر میں، وہاں سے یہ صفرا اس میں گال بلیڈر میں جمع ہوگی، پھر وہاں سے آگے یہ ڈیوڈینم میں شامل ہو کے یہ چکنائی کو اور کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رطوبت جگر میں بنتی ہے اور پتے سے خارج ہوتی ہے۔ جب غذا ڈیوڈینم میں داخل ہوتی ہے تو پتا سکڑتا ہے اور یہ رطوبت صفرا کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینم میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر یہ روغنیات یعنی چکنائی کو ہضم کر دیتی ہے اور جراثیم کش بھی ہے۔ یہ سنہری مائل زرد رنگ کی سیال رطوبت ہے جو ذائقے میں کڑوی اور دیکھنے میں تیل جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں شامل ہو رہا ہے جی لبلبے کی رطوبت یعنی پینکریاٹک جوس۔ یہ رطوبت لبلبہ سے خارج ہو کر ایک خاص نالی کے ذریعے ڈیوڈینم میں داخل ہوتی ہے۔ یہ بے رنگ، شفاف اور ترشی رطوبت ہے۔ یہ 3 طاقتور خمیر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا ہے ٹریپسن، لائپیز اور ایمیلیز۔ ٹریپسن کا کیا کام ہے؟ یہ پروٹین کو حل پذیر بناتا ہے۔ لائپیز نے کیا کرنا ہے؟ چکنائی کو قابل ہضم بنانا ہے۔ ایمیلیز کا کیا کام ہے؟ یہ نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ اب ان تمام خمیروں کا جو پورا پروسیجر ہوگا اس دوران جو غذا ہے وہ دودھیا رنگ اختیار کر لیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیلوس۔ اب چھوٹی آنت کی ایک اپنی رطوبت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ غذا کیلوس کی شکل میں چھوٹی آنت میں جب جائے گی تو یہ نامکمل ہضم شدہ غذا کو بالکل ہضم کر دے گی اور ہاضمے کے عمل میں آخری رطوبت یہ چھوٹی آنت کی ہوتی ہے۔ یہ اس میں 2 قابل ذکر خمیر ہیں، ایک ریپسن ہے اور دوسرا مالٹوز۔ ریپسن کا کیا کام ہے؟ یہ آپ کی پروٹینز کو امائنو ایسڈز میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ آسانی کے ساتھ خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ اور پھر مالٹوز والا خمیر کیا کرتا ہے؟ یہ شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گلوکوز بہت آسانی کے ساتھ خون میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی یہ لاسٹ پروسیجر ہے، اس پہ جا کے تمام جتنی بھی آپ کا ڈائجیشن کا جو پورا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ خمیر جو ہیں جو چیزیں آپ کی نہیں ہوئی ہوتی ہیں، اب ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ان کو یہ جو دونوں خمیر ہیں ان کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی عمل انجذاب۔ غذا کا ہضم ہو کر خون میں شامل ہونا عمل انجذاب کہلاتا ہے۔ چھوٹی آنت کی ابتدائی جو اندرونی تہہ ہے اس پر تولیے کی بر کی طرح بے شمار ابھار ہوتے ہیں جن کو ویلائی بولتے ہیں۔ اب جو جتنے بھی یہ ابھار ہوں گے ان میں خون کی نالیاں اور ایک پتلی سی نالی لیکٹیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ کا پہلے شاید آپ کا لیکچر گزرا ہوگا جس میں آپ کو لیمفیٹک ویسلز کے بارے میں بتایا ہو، تو لیمفیٹک ویسلز جو ہیں یہ وہ ان کی رطوبت کو لے کر یہ لیکٹیل نالی جو ہے وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہضم شدہ غذا کے اجزاء ان ابھاروں کی دیواروں میں جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ساری غذا خون میں شامل ہو کر جزو بدن بن جاتی ہے۔ یہ پورا جو پروسیجر ہے اس کو پورے سسٹم کو ہضم ہونے کا جو کام ہے زیادہ تر چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ڈیوڈینم کر دیتا ہے۔ جو باقی ماندہ ہوتی ہے وہ اس کی نچلی حصے میں ہو جاتی ہے۔ غذا خون میں شامل ہوتی ہے اور جزو بدن بننے کا کام آنت کا نچلا حصہ کر دے گا۔ حیاتین یعنی وٹامنز، منرلز، نمکیات اور پانی ہاضمے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوتے، یہ حل شدہ مادوں کی صورت میں ہوتی ہیں اور یہ براہ راست آپ کے بلڈ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو زیادہ ڈائجسٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اینڈ فیٹس۔ نیکسٹ ہے جی اخراج فضلہ یا ایکسکریشن۔
خوراک کی غذائیت والا حصہ چھوٹی آنت میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ باقی غذائیت والا حصہ اور ناقابل ہضم شدہ نیم رقیق مادے کی صورت میں بڑی آنت میں چلا جاتا ہے۔ بڑی آنت غذائیت اور پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور باقی مادہ نیم ہضم شدہ خوراک کا حصہ فضلہ کی صورت میں آپ کے اینس کے ذریعے سے باڈی سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت عملی طور پر ہاضمے کے عمل میں شامل نہیں ہوتی، یعنی اس کا ڈائجیشن کے عمل میں کوئی اتنا رول نہیں ہے، یہ جسٹ جو ہے وہ لاسٹ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو اس میں سے ساری جتنی بھی غذائیت ہے جذب کرنے کے بعد اس کو باڈی سے باہر خارج کرنے کا کام جو ہے وہ بڑی آنت کے زمرے میں آتا ہے۔